بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کیا جو شخص رمضان میں وفات پا جائے وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے اور کیا اس بارے میں کوئی حدیث یا قرآنی آیت موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا ان کا حساب نہیں ہوگا اور کیا وہ واقعی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ اس بارے میں مکمل اور مستند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایمان افروز اور روح پرور ویڈیو ملتی رہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃُ الموت ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ جنت اور جہنم میں داخلہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ بغیر حساب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ، لیکن کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو یوم عرفہ کے دن فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص صدقہ دیتے ہوئے فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ کی حالت میں فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے روزے کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ رمضان میں وفات پانے والوں کے ساتھ قبر میں کیسا سلوک ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتی ہے اور جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر بھی۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قبر کا عذاب یا راحت انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان رمضان میں فوت ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی گناہ گار مسلمان ہو تو ممکن ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے یا اس کے لیے شفاعت قبول ہو جائے۔ کافر کی موت رمضان میں ہو تو کیا ہوگا؟ ناظرین، معافی اور بخشش کا تعلق ایمان سے ہے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن جو شخص کفر کی حالت میں مرے، چاہے وہ رمضان میں ہی کیوں نہ فوت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا اور اسے قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ 4 لوگ جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، لیکن 4 ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، رشتوں میں فساد ڈالنے والا، جو لوگوں کے درمیان لڑائی کراتا ہے یا رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا، جو دوسروں سے حسد کرتا ہے یا ان کے خلاف بغض رکھتا ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنے والا، جو اپنے والدین کو ستاتا ہے یا ان کی عزت نہیں کرتا۔ نمبر 4، شراب یا نشہ کرنے والا، جو شخص نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اگر ان 4 میں سے کوئی عادت آپ میں ہے تو آج ہی سچی توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اپنی قربت میں شامل فرما اور رمضان المبارک میں ہمیں بخشش دے۔
آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رمضان المبارک، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے، آمین ثم آمین۔